پاکستان کے مشہور کالم نگار اسکالر توفیق بٹ جو آج کل برطانیہ کے دورے پر ہیں۔ برطانیہ پرتگال کی کاروباری شخصیت سید خالد عباس اور کاروباری شخصیت چودھری عدیل نے رائل ریسٹورنٹ میں عشائیہ دیا، جس میں گریٹر مانچسٹر کی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عارف چودھری۔ پاکستان کے مشہور کالم نگار اسکالر توفیق بٹ جو آج کل برطانیہ کے دورے پر ہیں، برطانیہ اور پرتگال کی کاروباری شخصیت سید خالد عباس اور کاروباری شخصیت چودھری عدیل نے رائل ریسٹورنٹ میں عشائیہ دیا، جس میں گریٹر مانچسٹر کی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی، جن میں ڈاکٹر لیاقت ملک، چودھری رضوان نصیر، چودھری مسرت، مسلم لیگ کاف برطانیہ کے صدر سید رضوان ہاشمی، سید فرد شاہ، راجہ محمد فاروق خان، چودھری سید ارباب اعظم خان شامل تھے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی توفیق بٹ کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے سید خالد عباس اور عدیل چودھری کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے اعزاز میں اتنی اچھی تقریب کا انعقاد کیا، اور مزید کہا کہ ہم سب کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ پاکستان میں میڈیا پر تاریخ کی بدترین پابندیاں ہیں، مارشل میں بھی ایسی پابندیاں نہیں تھی۔ ملک بہتری کی طرف تبھی جا سکتا ہے کہ ہر ادارہ اپنی اپنی باؤنڈری میں رہ کر کام کرے، اور ہر جمہوری حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیے جانے چاہیے۔ پاکستان میں جمہوریت کا تسلسل صرف اسی صورت میں برقرار رہ سکتا ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنا کام کرے، دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ یہ دیکھیں، ایک بڑا اچھا سلسلہ چل رہا تھا کہ اب جو سیاسی حکومتیں تھیں ہماری، وہ 5 سال پورے کرتی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تسلسل جو ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا۔ معاشرے کے پاکستان میں استحکام ہونا چاہیے، لیکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دعا یہی ہے سب کی، صبح شام ہم نماز پڑھ کے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کرم کرے پاکستان پہ، جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں اس پہ۔ اور میں سمجھتا ہوں جتنی دیر تک تمام سیاسی جماعتیں جو ہے اکٹھی ہو کے کوئی لائحہ تیار نہیں کرتی، آئندہ کے لیے کوئی لائن جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکتی۔ فری اور فیئر الیکشن ضروری ہے۔ کوئی کسی بھی ملک کی جمہوریت تب تک نہیں چل سکتی جب تک وہاں پہ جمہوری سلسلہ نہ ٹھیک ہو۔ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ کچھ کافی عرصے سے ہم اس چیز میں پیچھے جا رہے ہیں، لیکن ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جلد از جلد نئے الیکشن ہوں۔ میزبان سید خالد عباس اور چودھری عدیل نے تمام مہمانوں کا ان کی دعوت پر شریک ہونے پر شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کا دل ہمیشہ پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت عوام کے لیے بہت مشکلات ہیں، اللہ کرے کہ پاکستان کے سیاسی معاشی حالات جلد بہتر ہوں۔ سید فرد شاہ نے کہا کہ مہمان خصوصی توفیق بٹ کے کالم دنیا بھر میں پڑھے جاتے ہیں، جس میں ملک کے حالات کے متعلق حقیقی تجزیہ ہوتا ہے، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ سینئر صحافی راجہ محمد فاروق خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے تمام سیاستدان اور سٹیک ہولڈر کو مل بیٹھ کر متفقہ فیصلہ کرنا چاہیے، تبھی پاکستان آگے جا سکتا ہے۔ کاروباری شخصیت راجہ رضا لمبردار اور دوسروں نے کہا کہ ہم اوورسیز پاکستانی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام ادارے مل بیٹھ کر پاکستان کے بارے میں سوچیں، تبھی پاکستان کا مستقبل تابناک ہوگا۔ لوگوں کو جو زندگی کی بنیادی سہولتیں ہیں وہ ملنی چاہیے، تو ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار وہاں پہ کوئی ایسا سسٹم بنے کہ سب سیاسی جماعتیں اکٹھا ہو کے اس ملک کی خدمت کریں۔ صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ابھی ان سے جو ہماری پچھلی ملاقات ہوئی تھی، ان کے الفاظ کی مٹھاس اور چاشنی ابھی تک ہمارے کانوں میں رس گھول رہی ہے۔ کی عطا گرائیوں سے کہ وہ اسپیشل یہاں تشریف لے کے، بہت ساری دعوتیں تھیں ان کو، لیکن ہماری ریکویسٹ پہ وہ یہاں پہلے آئے ہیں۔ ہمارے پاس پورا ہفتہ یہاں رہیں گے، مانچسٹر مختلف دوستوں سے ملاقاتیں رہیں گی، آپ لوگوں سے انٹریکشن رہے گی۔ پاکستان میں ہم اوورسیز پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ تمام ادارے، جتنے بھی ادارے ہیں سیاسی، جتنے بھی ہیں، وہ اکٹھے ہو جائیں، اس طرح ہمارا پاکستان مستقبل ان کا اچھا ہوگا۔ چودھری رضوان نصیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ فوری طور پر منصفانہ جنرل الیکشن کرائے جائیں۔ نقابت کے فرائض نوجوان ادبی شخصیت سید کاشف حسین نے احسن طریقے سے ادا کیے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز۔